اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قالون میں 15 پارے تلاوت کیے گئے اور اس سیدنا قالون کے قواعد شروع کے 2-3 اسباق میں قواعد ریکارڈ کروائے گئے. پھر سیدنا ورش اس میں آخری 8 پارے الحمدللہ وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور شروع کے 3-4 اسباق میں ورش کے تفصیلاً قواعد بھی عرض کر دیے گئے ہیں. اب ارادہ یہ ہے کہ ہر روایت میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک، ہر روایت کے پہلے اس کے اصول و ضوابط کچھ اہم اور پھر اس میں کچھ نہ کچھ پارے اس قدر پارے ہو جائیں کہ جو آدمی قرات میں مہارت چاہتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کی مدد ہو سکے. پھر آگے وہ کتابوں کی مدد سے اور اساتذہ سے ضوابط رکھ کے وہ اس میں آگے مہارت پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سعی کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور میرے لیے اور میرے اساتذہ کے لیے اور مدیر جامعہ حضرت قاری یاسین صاحب مدثر العالی کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے اور خصوصاً حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری فتح مسان رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلہ کو اللہ جاری و ساری فرمائے اور ان حضرات کے لیے بھی اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. تو ابھی امام ابن کثیر مکی کے کچھ اہم قواعد عرض کرنے لگا ہوں. اس کا سبق نمبر 1 ہے. تو تکمیل میں سب سے پہلا بیان جو بسم اللہ کا ہے، اصول بسم اللہ کا بیان، اس میں بتایا گیا ہے قالون مکی عاصم کسائی یزید کے لیے 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. تو بالکل واضح ہے کہ امام ابن کثیر مکی کے لیے بھی صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. نمبر 2، میم جمع ہم ہم تم کم کے بعد اگر حرکت والا حرف ہو، ساکن حرف نہ ہو، تو مکی کے لیے صرف صلہ ہے. میم جمع آپ نے اوپر کی ہے، مکی کے لیے صرف صلہ ہے. جب میم جمع الفاظ یہ ہیں ہم ہم تم کم، اس کے بعد ساکن حرف نہ ہو، جیسے وَأَنْتُمُ ایسے بِهِ مُل، تو حرکت والے حرف کی قید لگا دی کہ ان کے بعد حرکت والا حرف ہوگا تو امام ابن کثیر مکی کے لیے صرف صلہ ہے. قالون کے لیے 2 وجہ تھی، صلہ اور عدم صلہ، ان کے لیے صرف صلہ ہے. دوسری فصل کے شروع میں ایک تو اختلاف یہ بتایا گیا ہے کہ مکی مکنی میں مکی کے لیے مکانہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے، سول انفار میں آتا ہے، تو اس کو مکانہ نہیں پڑھیں گے. اچھا، پھر آگے بزی کی طاعات ہیں. بزی کی طاعات پہ فوکس کریں کہ بزی ان 31 موقعوں میں وصل کی حالت میں اس طاع کو تشدید سے پڑھتے ہیں جو مضارع کے صیغوں میں آ رہی ہے. اب اس میں 13 کلمات میں تا سے پہلے حرف مد ہے، الف واو یا. تو حرف مد جب تا مشدد سے پہلے آئے گا تو وہاں مد کرنا ضروری ہے، 3 یا 5 حرفی، جیسے ولا تیمموا ولا تفرقوا عنہ تلہا. ایسے ہی 10 کلمات میں تا سے پہلے ساکن صحیح ہے. ساکن صحیح کہتے ہیں جو الف واو یا نہ ہو. الف واو یا یہ بھی ساکن ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن تو ساکن صحیح یعنی الف واو یا نہ ہو. تو اس میں ساکن حرف کو باقی رکھتے ہوئے تا پہ شد پڑھنی ہے. تو کیونکہ یہ ذرا مشکل ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا مشق کی ضرورت ہے. جیسے حل تربصون، اب حل کا لام باقی رکھتے ہوئے تا پہ شد پڑھیں گے، اس کو حت نہیں پڑھیں گے. حت پڑھیں گے تو وہ تو ادغام صغیر ہو جائے گا. تو حل تربصون. ایسے ہی اذ تلقون،
نور کو دو، غال کو باقی رکھتے ہوئے تاب شد پڑھنی، اس کو ات نہیں پڑھنا، اذ تلقونہ. جی ایسے ہی 6 کلمات وہ ہیں جن میں تا سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہے، ان میں کہتے ہیں دونوں نونوں کا اخفا بھی ادا کیا جائے گا. جیسے فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اخفا کرتے ہوئے اس کو وَإِذْ تَوَلَّوْا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اخفا کرنے کے بعد تا پہ شد پڑھی جائے گی. وَإِن تَوَلَّوْا أَن تَوَلَّوْا، اور مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ، ایسے ہی تَكَادُ تَمَيَّزُ، دال پہ حرکت پڑھ کے پھر تا پہ شد. نَارٌ تَلَظَّىٰ شَهْرٍ تَنَزَّلُ، ہونے والے کلمات ہیں اخفا والے. جی مفرد کی ضمیر کی ہاں. امام ابن کثیر مکی کے لیے ایک تو صلہ ہوتا ہے میم جمع والا جو عرض کر دیا گیا ہے، ایک ان کے لیے ہائے ضمیر میں صلہ ہوتا ہے، مفرد کی ضمیر کا صلہ، ہائے ضمیر کا صلہ. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفرد کی ضمیر کے ہاں کے ذیل میں کہ واحد مذکر غیب کی ضمیر سے پہلا اور بعد والا دونوں حرف متحرک ہوں تو سب قرہ. ہاں اکثر یہ صلہ زیر والی ہاں یا پیش والی ہاں میں ہوتا ہے، تو ہاں سے پہلا اور بعد والا دونوں حرف متحرک ہوں تو سب قرہ ہاں میں صلہ کرتے ہیں، یعنی ہاں کو تھوڑا سا لمبا پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اور اگر مفرد کی ضمیر سے پچھلا حرف ساکن ہو اور بعد والا متحرک ہو تو مکی رحمہ اللہ وہاں صلہ فرماتے ہیں. تو مکی کا قاعدہ کیا ہوا کہ ہائے ضمیر مفرد کی ضمیر سے پہلا حرف ساکن ہو اور بعد والا متحرک ہو تو وہاں مکی صلہ. جیسے فی ہی سے فی ہی ہاں سے پہلے یا ساکنہ آ گئی. من ہو ہاں سے پہلے نون ساکن. ایسے ہی اب وحدہ الا میں سب قرہ صلہ کرتے ہیں، وحدہ الا نہیں پڑھتے بلکہ وحدہ الا کہ ہاں سے پہلا اور بعد والا دونوں حرف متحرک ہیں تو یہاں سب قرہ صلہ کریں گے. اور مکی کا قاعدہ ہاں سے پچھلا حرف ساکن ہو اور بعد والا متحرک ہو تو وہاں صرف مکی صلہ کریں گے. جیسے انسانیہ لا ریب فیہ. تو مد اب اچھا مفرد کی ضمیر کے تحت چند مثالیں بھی عرض کر دیتا ہوں جو جن میں بعض حضرات ہیں بھائی قاعدہ کے خلاف ہاں کا ضمہ یا کسرہ یا سکون یا عدم سے پڑھا ہے. ان میں ارجی ہو، ارجی دو جگہ آتا ہے، قالوا ارجی ہو و اخاہ، ویتقی ویتقی اور فالقی اس میں مثلا فرماتے ہیں ویتقی فالقی سو نمل اور ویتقی سو نور مد و قصر. مکی سوسی توا مد و قصر کے ذیل میں تکمیل میں مصنف رحمۃ اللہ نے درج فرمایا ہے کہ مکی سوسی توا کے لیے متصل میں 2 الفی اور منفصل میں صرف قصر ہے. تو اس میں مکی کے لیے بتایا گیا کہ متصل مد بڑی مد جو مد متصل ہے ہر جگہ 2 الفی مد ہے، اور مد منفصل جو چھوٹی ہے اس میں ہر جگہ 1 الفی یعنی قصر کریں گے. بما انزل وما انزل مد متصل اولئک. ایک کلمہ بدو قطعی حمزہ الف اگر دونوں حمزہ پر فتح ہو جیسے انذرتا ہوں. با پہ فوکس کریں. با اگر پہلے حمزہ کا فتح دوسرے کا کسرہ ہو جیسے این وغیرہ الہ. جیم پہ کریں فوکس. جیم ایک کلمہ قطعی حمزہ کی 3 قسمیں ہیں، دونوں کا فتح ہو جیسے انذرتا ہوں، پہلے کا فتح دوسرے کا کسرہ جیسے این الہ. جیم
پہلے حمزہ کا فتح اور دوسرے کا ضمہ ہو، جیسے انزل وغیرہ، تو ان تینوں صورتوں میں امام ابن کثیر مکی کے لیے بلا ادخال تسہیل ہے، یعنی پہلے حمزہ کو لمبا کیے بغیر دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں گے۔ قالون میں ادخال و تسہیل تھی، انذرتہم آئنکم انزل، اور امام ابن کثیر مکی کے لیے بلا ادخال تسہیل، انذرتہم اسلمتم اقررتم، اور ایسے ہی این وغیرہ، این ایذا ایلہ مع اللہ، پہلے حمزہ کو لمبا کے بغیر دوسرے کو تسہیل سے پڑھ رہے ہیں، دوسرے حمزہ کو نرم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انزل او نبئکم او القی، دو کلموں کو دو حمزہ۔ جی فوکس ہو گیا؟ جی دو کلموں کے دو حمزہ، ان کو مصنف رحمہ اللہ نے اس کو پہلے دو قسموں میں تقسیم فرمایا کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ دونوں پر ایک طرح کی حرکت ہو، یعنی دونوں کا زبر ہو، اس کی تین صورتیں ہیں، دونوں کا زبر، دونوں کا زیر، دونوں کا پیش، جیسے جاء اجلہم من النساء الا، اور اولیاء اولئک۔ اور دوسری قسم ہے کہ دونوں حمزوں پر دو طرح کی حرکت ہو۔ تو سب سے پہلے ہم جب دونوں حمزوں پر حرکت ایک جیسی ہو، اس کو ذرا زیر بحث لاتے ہیں کہ دونوں حمزوں کا فتح ہو تو بزی رحمۃ اللہ علیہ قالون کی طرح پڑھیں گے، پہلے حمزہ کو حذف کر کے الف میں قصر و مد دونوں جائز ہیں، جیسے جاء اجلہم، یہ قصر سے ہم نے پڑھا، حمزہ کا حذف اور الف میں قصر، جاء اجلہم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي، او جاء احد، اور دوسری وجہ میں حمزہ کا حذف مد سے، جاء اجلہم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي، او جاء احد، دونوں کا کسرہ ہو تو قالون مزید دونوں کے لیے پہلے حمزہ کی یا کی طرح تسہیل، اور الف میں مد بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے، مد و قصر دونوں جائز ہیں، دو وجوہ ہیں۔ من النساء الا، قصر و تسہیل، من النساء الا، ایسے ہی ومن وراء اسحاق، سیدنا قالون دوسری وجہ میں قصر و تسہیل سے، ومن وراء اسحاق، وراء، اس کی ذرا مشق کرنے کی ضرورت ہے، وراء، ومن وراء اسحاق، اور قصر ومن وراء اسحاق، دونوں کا ضمہ ہو، جیسے اولیاء اولئک، اور قرآن پاک میں یہ ایک مثال ہے، سورہ احقاف رکوع نمبر 4، اولیاء پہ وقف ہے، جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ صورت پیدا ہو جائے گی، دونوں کا ضمہ۔ تو اس میں بھی پہلے حمزہ کی واو کی طرح تسہیل، جب کسرے میں تسہیل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا کی طرح، اور جب ضمہ میں والے حمزہ میں تسہیل ہوتی ہے تو اس میں کیونکہ تھوڑی سی واو کی بو آتی ہے تو کہتے ہیں واو کی طرح تسہیل۔ تو اس میں بھی پہلے حمزہ کی واو کی طرح تسہیل، اور الف میں مد بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے۔ اولیاء اولئک، قصر و تسہیل، دوسری وجہ میں اولیاء اولئک۔ اچھا، سیدنا قنبل کے لیے ورش کی طرح ہے کہ ایک تو دوسرے حمزہ کی اپنی حرکت کے موافق تسہیل، ورش قنبل کے لیے دو وجوہ ہیں، وہاں فوکس کریں کہ ایک تو حمزہ کی اپنی حرکت کے موافق تسہیل، اگر الف ہے زبر ہے تو زبر والے حمزہ میں تسہیل، زبر والے، اور اگر دوسرے حمزہ پر کسرہ ہے تو یا کی طرح تسہیل، دوسرے حمزہ پر ضمہ ہے تو واو کی طرح تسہیل، یعنی تسہیل دوسرے حمزہ کی تسہیل سے پڑھیں گے۔ جاء اجلہم من النساء الا، بزی کے لیے پہلے کی تسہیل سی، قنبل کے لیے دوسرے حمزہ کی، من النساء الا۔ اور ایک بات رہ گئی، بزی کے لیے ہر جگہ دو وجہ ہیں، لیکن بسوء اللہ میں
قالون بصری کے لیے تیسری وجہ بھی ہے کہ حمزہ کا واو سے ابدال اور واو کا واو میں ادغام بسوی اللہ، دو تو وہی ہیں کہ پہلے حمزہ کی تسہیل مد سے، پہلے حمزہ کی تسہیل قصر سے، اور تیسری وجہ میں حمزہ کا واو سے ابدال اور واو کا واو میں ادغام بھی ہے، جیسے بسوی اللہ، یہ بھی کتاب میں درج ہے۔ تو قنبل کی بات ہو رہی تھی کہ تینوں صورتوں میں دونوں کا زبر، دونوں کا زیر، دونوں کا پیش، دو سے حمزہ کی تسہیل، جاء اجلهم من النساء الا اولیاء اولئک، اور دوسری وجہ میں سین قنبل کے لیے دوسری وجہ بھی ہے کہ دوسرے حمزہ کا پہلے حرف کی حرکت کے مطابق خالص الف واو یا سے ابدال، اگر دونوں کا زبر ہے تو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق الف سے بدل دیں گے دوسرے حمزہ کو، اگر دونوں کا کسرہ ہے تو دوسرے حمزہ کو یہی مدہ سے بدل دیں گے، دونوں کا ضمہ ہے دوسرے حمزہ کو واو مدہ سے بدل دیں گے۔ تو ابدال کیسے ہوگا؟ جاء اجلهم جاء اجلهم، دونوں کا کسرہ، من النساء الا، دونوں کا ضمہ، اولیاء اولئک۔ اور اس میں یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جب قنبل اور سیدنا ورش رحمہ اللہ، سیدنا قنبل اور سیدنا ورش رحمۃ اللہ علیہ جب دوسرے حمزہ کا الف واو یا سے ابدال فرماتے ہیں تو اس میں بعض جگہ مد ہوتی ہے، بعض جگہ مد نہیں ہوتی۔ تو مد کہاں ہوتی ہے؟ دوسرے حمزہ کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو یا مشدد ہو تو وہاں مد لازم ہو جائے گی، جیسے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، دوسرے حمزہ کے بعد میم ساکن ہے، مد لازم ہو جائے گی۔ من النساء الا، اب دوسرے حمزہ کے بعد حرف مشدد ہے تو یہاں بھی مد کریں گے ابدال کے بعد، اور اگر دوسرے حمزہ کے بعد وہاں حرف ساکن اور مشدد نہ ہو تو پھر وہاں مد نہیں کریں گے، صرف قصر کریں گے، جیسے او جاء احد، اب اس کو آ نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر سے، او جاء احد اولیاء اولئک۔ دو کلموں کو دو حمزہ کی دوسری قسم کہ دونوں حمزوں پر حرکتیں مختلف ہوں، جیسے پہلے حمزہ کا فتح دوسرے کا کسرہ، شہداء، پہلے کا فتح دوسرے کا ضمہ، جاء امتا۔ اور یہ قالون کے قواعد میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تیسری پہلے کا کسرہ دوسرے کا فتح ہو، من الماء او، پہلے کا ضمہ دوسرے کا فتح ہو، جیسے نشاء اصبناہم، پہلے کا ضمہ دوسرے کا کسرہ ہو، جیسے یشاء الی۔ تو ان 5 صورتوں کی میں جو ہونے والی تخفیف ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے کا فتح دوسرے کا کسرہ ہو تو دوسرے حمزہ کی یا کی طرح تسہیل، جیسے شہداء اذ، اولیاء ان۔ یہ مکی کے لیے بھی ہے، امام نافع کے دونوں راویوں کے لیے، یعنی پورے امام کے لیے، ابو جعفر رحمہ اللہ کے لیے، اور امام ابو عامر بصری رحمہ اللہ، اور سیدنا رویس، یہ 4.5 امام ہیں۔ تو یہ سب کے لیے ہے۔ دوسری قسم جو ہے دو کلموں کو دو حمزہ کی تیسری قسم، دوسری قسم میں جو ہونے والا اختلاف ہے وہ ان سب حضرات کے لیے۔ پہلے حمزہ کا فتح دوسرے کا ضمہ ہو، جو صرف قرآن پاک میں ایک مثال ہے، جاء امتا، جاء امتا، دوسرے حمزہ کی واو کی طرح تسہیل۔ پہلے کا کسرہ دوسرے کا فتح ہو، جیسے من الماء او، تو دوسرے حمزہ کا یا سے ابدال، من الماء یو، من السماء یبتنا، من خطبۃ النساء یو۔ پہلے کا ضمہ دوسرے کا فتح ہو تو انہی حضرات کے لیے ان میں امام ابن کثیر مکی بھی شامل ہیں، دوسرے حمزہ کا واو سے بدل دیں گے، جیسے نشاء وصبناہم مالا ابیکم، پہلے کا ضمہ دوسرے کا کسرہ ہو، یشاء الی، تو دوسرے حمزہ میں ان سب حضرات کے لیے بشمول امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کے لیے دوسرے حمزہ میں 2 وجوہ ہیں۔ دوسرے حمزہ کی تسہیل یشاء الی، ولا یأبی الشہداء اذا، اور دوسرے حمزہ کا واو سے ابدال، ولا یأبی الشہداء اذا، یشاء بن، یشاء بذا۔
جی یہ تو دو کلمہ دو حمزہ ہو گیا. اب ان کے لیے ایک اختلاف ہوتا ہے یاء اضافت کا، تو اس میں اکثر جب حمزہ پر فتح ہو، یا ساکن کے بعد آگے حمزہ والا کلمہ ہو اور حمزہ پر فتح ہو، تو اکثر ان کے لیے یا جو ساکن یا ہے اس پر فتح پڑتے ہیں، جیسے انی اعلم، ربی اعلم، انی اخاف. تو تفصیلی قواعد اصول آپ کو امام ابن کثیر مکی کی کتاب کے شروع میں مل جائیں گے، جو میں اجمالاً عرض کر رہا ہوں. فروش صفحہ نمبر 97، صفحہ نمبر 97 اوپن کریں. ينزل 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 تنزل تنزل ننزل ننزل، ایسے تمام کلمات میں حق کے لیے، اس میں مکی بھی شامل ہیں، نون کو ساکن کر کے زا کو تخفیف سے پڑھتے ہیں، جیسے ينزل، ينزل کو ينزل ما لم ينزل، ينزل کو ينزل، تنزل کو تنزل، ننزل کو ننزل، ایسے پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 102 نکالیں. یہ میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، لفظ بیوت جہاں بھی آئے گا با کے کسرہ سے پڑھتے ہیں، اور یحسبہم تحسبہم یحسبون تحسب تحسبن، ایسے تمام کلمات میں سین کا کسرہ پڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا، جب دو ساکن اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن ان 6 میں سے کوئی ایک ہو، ان من لاکن کنون تنوین قل کلام او کواو تنیس کتاب قد کی دال، ان 6 میں سے کوئی ایک ہو، اور دوسرے ساکن کے بعد ضمہ لازمی ہو، تو امام ابن کثیر مکی دوسرے ساکن کو پہلے ساکن کو ضمہ سے پڑھتے ہیں. جیسے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ حفظ میں ہے تو یہ پڑھیں گے وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ. اَوِدْعُ کو اَوُدْعُ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ کو قُلُ ادْعُوا اللَّهَ، اَنِعْبُدُ کو اَنُعْبُدُ. کہ پہلا اس میں کیا ہے کہ پہلا ساکن ان 6 میں سے کوئی ایک ہو، ان من لاکن کنون تنوین قل کلام او کواو تنیس کتاب قد کی دال. وقال تخرج، اس کو پڑھیں گے وقال تخرج. فتیل ننظر، اس کو پڑھیں گے فتیل ننظر. بأس بعض ننظر، بأس بعض ننظر. اور دوسرے ساکن کے بعد ضمہ لازمی ہو، اگر دوسرے ساکن کا ضمہ نہیں ہے، دوسرے ساکن کے بعد ضمہ لازمی ہو، ضمہ نہیں ہے تو پھر یہ اختلاف بھی نہیں ہوگا. جیسے فمن اہتدى، فمن اہتدى، اب ساکن نمبر 2 کے بعد ضمہ نہیں ہے، فتح ہے، تو اس کو کوئی بھی فمن اہتدى نہیں پڑے گا، تو فمن اہتدى. تو یہ کچھ اصول و ضوابط میں نے عرض کر دیے ہیں. اب ارادہ ہے کہ پارہ نمبر 16 سے پارہ نمبر 22 تک یہ 7 پارے جو ہیں یہ امام ابن کثیر مکی میں انشاءاللہ ان کی تلاوت کی جائے گی. اللہ جل شانہ سے پھر دعا ہے دس بستہ کہ اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور فلاح کا ذریعہ بنائے، اور آپ سے بھی استفادہ کرنے والوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. والسلام.